بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکیں، مگر سیدنا حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فیض ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تو حضور فرمایا کرتے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی حضور کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جانباز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں مکہ فتح سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور کی خاص نگاہ کرم تھی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و ما فیہا کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بشارت دی کہ تمام پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جو مارکے حضرت خالد بن ولید نے حضور کے حکم اور اجازت سے لڑے ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ علم سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے علم سنبھالا اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اٹھا لیا، اور اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قیادت سنبھالی۔
اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا۔ جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کافی کافر مارے گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاتحانہ شان سے زرہ پہنے، سر پر فولادی خول رکھے، تلوار تھامے حضور کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ صحابہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید ہیں۔ خالد بن ولید کی صلاحیتوں، جان بازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور صحابی کی سخت سرزنش کی جاتی، سیدنا خالد سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور نے اس بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی مزید سرزنش نہیں کی۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ لوگ کافر ہیں یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نہیں کہا گیا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثاء کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا۔